السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ نبینا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، سامعین حضرات، خواتین ملت اور اس پروگرام میں حاضر یا بعد میں سننے والے ہمارے تمام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا موضوع اور عنوان ہے کہ 15ویں شعبان کو پورے سال کے سارے اہم معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے جو میرے خاص پر کیا گیا ہے، اور جب ہم اسلامی سماج کو دیکھتے ہیں تو جہاں بہت ساری بدعقیدگیاں یا غیر ثابت باتیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، معروف و مشہور ہیں، انہی میں سے کہیں نہ کہیں ایک خاص طبقے کے اندر یہ بات بھی معروف اور مشہور ہے۔ کون سی بات؟ کہ 15ویں شعبان، جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں یا رت جگا کہتے ہیں یا بڑی رات کہتے ہیں، 15ویں شعبان کو پورے سال کے دنیا کے اندر پورے سال کے سارے اہم معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی عمروں کا، موت کا، کھانے پینے کا، نفع اور نقصان کا، اور یہ ہوتا ہے 15ویں شعبان، جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ سامعین کرام، سردست بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ اور گمان رکھنا کہ دنیا میں پورے سال کے سارے معاملات کا فیصلہ 15ویں شعبان کو ہوتا ہے، یہ ایک باطل، غلط اور حرام سوچ اور عقیدہ ہے۔ کیوں باطل اور غلط ہے؟ وہ اس لیے کہ پہلی بات تو قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے لیلۃ القدر کا ثبوت شعبان کی کسی تاریخ میں نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کی شب قدر کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ دوسری بات، 15ویں شعبان کی رات یا دن میں پوری دنیا میں اہم ترین امور کے فیصلے کے سلسلے میں ایسی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ باطل ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا، سوچ رکھنے والا غلطی پر ہے، اسے اپنے عقیدے اور اپنی سوچ کی سدھار اور اصلاح کرنی چاہیے۔ دراصل لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ مبارک رات 15ویں شعبان والی رات ہے، جس دن
دین سے غیر ثابت چیزیں اور اعمال بکثرت لوگ کرتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ عقیدہ اور سوچ ہے کہ پوری دنیا میں 15ویں شعبان کو سارے اہم امور کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ کس رات کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سارے اہم امور کا فیصلہ فرماتا ہے، اس کو ہم قرآن کریم سے لیں اور پتہ لگائیں۔ بلا شبہ قرآن کریم جس رات کو نازل ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا، چاہے وہ اللہ کے رسول اہم معاملات کا اللہ تعالیٰ پورے سال کا نازل فرماتا ہے اور اتارتا ہے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر، سب سے مبارک رات لیلۃ القدر ہے، جس رات کو قرآن مجید اترا۔ شعبان کی کوئی رات مبارک رات نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ، اور نہ ہی عظیم رات ہے، اور نہ ہی لیلۃ القدر رات ہے۔ آئیے قرآن مجید کو ہم کھولیں، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے لے کر کے 6 تک۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کسی مبارک رات میں اترا ہے، یعنی جس رات کو قرآن مجید کا نزول مبارک ہوا ہے، وہ رات بڑی مبارک، بڑی قدر والی، بڑی معظم و محترم، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ تو وہ کون سی رات ہے؟ وہ آگے بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کل امر حکیم، یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ حامیم کتاب والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کتاب مبین کو مبارک رات میں اتارا، مبارک رات میں اتارا۔ گویا قرآن مجید جس بھی رات میں اتارا گیا وہی رات مبارک رات ہے، وہی رات عظیم رات ہے، اور اسی مبارک رات کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت سے بھرا ہوا ہر فیصلے کا، ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے اسی مبارک رات میں۔ سامعین کرام ذرا غور سے سنیے گا، وہ مبارک رات جس میں پورے سال کے سارے اہم امور کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، وہ رات مبارک ہے۔ سورہ دخان کی اس آیت کریمہ سے صرف اتنا فیصلہ ہو رہا ہے کہ جس رات کو قرآن مجید فیصلہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس سورہ دخان کی آیتوں سے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اب آئیے یہ پتہ لگایا جائے کہ وہ مبارک رات جس میں پورے سال کے اہم معاملات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اور وہ مبارک رات کس مہینے میں ہے، آؤ اس کو بھی پتہ چلا ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ رب کائنات نے جس مبارک رات میں پورے سال کے اہم ترین امور کے فیصلے کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، وہ مہینے کی بھی تعین کر دیا ہے۔ اٹھائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے ہی میں قرآن مجید اتارا گیا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے قرآن مجید کس مہینے میں اترا،
تو میرے خیال میں مکتب میں پڑھنے والا بچہ بھی بتا دے گا رمضان مبارک میں. تو مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ رمضان مبارک ہے. اور سورہ دخان کی آیت کریمہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو، کتاب مبین کو مبارک رات میں اتارا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ مبارک رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور جس میں پورے سال کے اہم ترین امور کا فیصلہ فرماتا ہے، وہ شعبان کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ رمضان المبارک کے اندر ہے. کیونکہ قرآن میں قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا. تو گویا وہ مبارک رات جس دن پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے، مسلمانوں جان لو، گرہ لگا لو، وہ شعبان کے مہینے میں نہیں ہے بلکہ وہ رمضان کے مہینے میں ہے، جو شعبان کے بعد والا مہینہ ہوتا ہے. اب آئیے 2 قدم اور آگے چلیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ مبارک رات جس میں قرآن اترا وہ رمضان کے مہینے میں ہے، لیکن رمضان کے مہینے کی کون سی رات مراد ہے؟ رمضان کے مہینے کی بھائی یہ پتہ چل گیا کہ قرآن مجید اور پورے سال کا فیصلہ مبارک رات میں ہوتا ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 سے کہ وہ مبارک رات رمضان کے اندر ہے. اب رمضان کی 30 راتوں میں سے کون سی رات و مبارک رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا جسے شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں سے، دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر، کوئی ایک رات ہے. وہ کہاں ہے؟ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، جفت نہیں، جوڑا والی نہیں. اور طاق راتیں کون بنتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کا علم. اور لیلۃ القدر، شب قدر 15ویں شعبان کی رات اس سے مراد نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب قدر مبارک رات ہے، اسی دن پورے سال کے امور کا فیصلہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ قرآن پر تہمت لگاتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا کہ جس کوئی ایک طاق رات ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے یہی زیادہ مستند تفسیر ہے. اگرچہ کوئی ضعیف اور واہی تواہی یا کوئی بدعقیدہ یا وہاں تک نہ پہنچنے والے نے اگرچہ کہا ہو اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے. لہذا میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. رمضان مبارک کی طاق راتوں میں سے کوئی رات جو شب قدر ہے، اللہ کے علم میں اس رات کو پورے سال کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے. وہی جاگنے والی رات ہے، وہی عبادت کی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 83 سال سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس رات کو سارے فرشتے اترتے ہیں زمین پر. اللہ کی قسم، بدعقیدگی اور جہالت کا عالم تو 15ویں شعبان شب بارات کے سلسلے میں یہاں تک کی ہے کہ لوگ 15ویں شعبان کو وہ مقام دیتے ہیں، وہ حیثیت دیتے ہیں، وہ رتبہ دیتے ہیں جو لیلۃ القدر، رمضان کی لیلۃ القدر کو حیثیت حاصل ہے. اگرچہ لیلۃ القدر کا اہتمام ایسے جاہل لوگ نہیں کر پاتے، اس کو بڑی رت جگہ کا نام دیتے ہیں. اسی لیے تو قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اسی لیے تو صدقات و خیرات کرتے ہیں. لہذا یہ عقیدہ، یہ سوچ غلط ہے، بے بنیاد ہے، بدعتی طریقہ ہے. اسی طریقے سے شعبان کے 15 جس کو لوگ شب بارات کہتے ہیں،
مختلف انداز کے کھانے پکاتے ہیں اور اس کو غریبوں پر، مسکینوں پر، فقراء پر خرچ کرتے ہیں، اور جو نہیں خرچ کر پاتا کھانا پکا کر کے، وہ روپے اور پیسے خرچ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ والدین کے نام سے یہ شام کا کھانا ہے۔ ایسا کھانا جو ایک خاص عقیدے کے تحت، خاص دن کی برکت و فضیلت کے عقیدے سے بنا کر کے 15ویں شعبان کو بانٹا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 15ویں شعبان کی رات کو خاص کرتا ہے جس کی تخصیص اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا طریقہ، گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کوئی دن خاص نہ کیجئے، اس کی عظمت و فضیلت کا کوئی جھوٹا عقیدہ، کوئی جھوٹا تصور نہ پیدا کیجئے۔ آپ کبھی بھی ماں باپ کے نام سے کھانا کھلائیں، غلے بانٹیں چپکے سے، روپے پیسے بانٹیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ کہ 15ویں شعبان ہے، اس رات کو یہ ہوتا ہے، اس رات کی یہ فضیلت ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، لہذا ایسا کرنا یہ حرام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی 15ویں شعبان کو بخش دے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ توحید کو اپنائیں، توحید والے بنیں، شرک کا نام و نشان آپ کے عقیدے میں، آپ کے عمل میں نہ پایا جائے، آپ سنت کے پیروکار بنیں، بدعت، خرافات آپ کے اعمال میں قطعا نہ پایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، 5 وقتہ واجبات کی پابندی کریں، منہیات سے بچیں، اور اس سے اہم اپنے دل میں کسی بھی مسلمان مرد و زن کا کینہ، کپٹ، حسد، نفرت، عداوت، دشمنی نہ رکھیں۔ وہ حدیث جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کے درجے تک یا صحیح کے درجے تک پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس کے ہاں شرک نہ ہو، جو توحید والا ہو، اور جس کے دل میں کینہ اور کپٹ نہ ہو، تو اس کا آپ مصداق بنیے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ توحید کو مان لیے، آپ نے اپنا سینہ کینہ اور کپٹ سے پاک کر لیا، لیکن آپ فرائض کے پابند نہیں ہیں، آپ واجبات کے پابند نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات شرعیہ جن کی پابندی فرض اور واجب ہے ان کی پابندی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے بخش دے گا؟ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، یہ عقیدہ کہ 15ویں شعبان کی رات کو پورے سال کا فیصلہ ہوتا، باطل، غلط، بے بنیاد ہے، اور اس رات کی فضیلت کا اعتراف کر کے یہ کھانا کھلانا، پانی پلانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب سنت سے کوسوں دور ہے، اسی لیے علماء نے اس کو بدعت کہا۔ انشاءاللہ العزیز اتوار کے درس میں یہ عقیدہ جو شعبان کے تعلق سے رکھا جاتا، روحوں کی ملن کا عقیدہ اور قبرستان کی زیارت کا معاملہ، انشاءاللہ العزیز اتوار کے کلاس میں اس کو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل، حسن سمجھ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔